عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے آپ اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے۔ آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیو موجود ہے۔ بچوں، امید ہے کہ آپ سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، آج ہم اپنی اسلامیات کی 6ٹھی جماعت کی کتاب کا سبق نمبر 11 پڑھیں گے اور سمجھیں گے، جس کا نام ہے ملک و ملت کے لیے ایثار کا جذبہ۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایثار لفظ کے معنی اور مفہوم سمجھاؤں گی تاکہ آپ لوگوں کو یہ سبق اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ تو بچوں، ایثار کے معنی ہیں ترجیح دینا۔ ایثار سے مراد ہے کہ اپنی ضرورت کو قربان کرتے ہوئے دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھنا اور انہیں پورا کرنا۔ مثال کے طور پر اپنے آپ کو بھوکا رکھ کر دوسرے بھوکے کو کھانا کھلانا، خود کو تکلیف میں رکھ کر دوسروں کے سکون و آرام کا خیال رکھنا، اپنے آپ کو نیچے رکھ کر یعنی جھک کر دوسروں کو اہمیت دینا اور درمیانی راہ اختیار کرتے ہوئے اپنا مال فی سبیل اللہ خرچ کرنا۔ فی سبیل اللہ کا مطلب ہے اللہ کے راستے میں یا اللہ کے لیے خرچ کرنا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں خرچ نہ کرو گے، کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے۔ بچوں، ایثار کا مطلب قربانی دینا بھی ہے، یعنی آپ اپنی ضرورت کو کسی دوسرے کی ضرورت یا خواہش کو اور ان کی بھلائی کی خاطر اپنی ضرورت کو قربان کر دینا بھی ایثار کہلاتا ہے۔ ایثار کمال درجے کی نیکی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سراہا ہے، یعنی اس کی بہت تعریف کی ہے۔ اس کے علاوہ ایثار ہر اس کام کو کہتے ہیں جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے کیا جائے یا کوئی ایسا عمل سر انجام دیا جائے جس میں ملک و ملت کی بہتری ہو اور اس سے قوم کے ہر فرد کو فائدہ پہنچے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ یعنی ان کی پوری زندگی ایسے بے شمار واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام بھی جذبہ ایثار سے سرشار ہو کر ملک و ملت کے لیے بے لوث خدمت کرنے میں پیش تھے۔
کفار کے مظالم سے تنگ آ کر مکہ کے مسلمان جب نبی کریم کے حکم سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینہ کے رہنے والوں نے ایثار و قربانی کی عمدہ مثال قائم کی اور اپنی ضروریات قربان کر کے ان کی حاجات پوری کی۔ دین اسلام نے ہی سب سے پہلے ایثار کا درس دیتے ہوئے آگاہ کیا کہ سب سے بڑا ایثار یہ ہے کہ ملک و ملت کے فائدے کے لیے اپنی ذاتی مفاد کو قربان کر دیا جائے تاکہ ملت کے لوگوں کو اجتماعی فائدہ پہنچے۔ تاریخ اسلام میں ایثار و قربانی کے بے شمار واقعات ہیں۔ ایثار کا سب سے بڑا مظاہرہ انصار مدینہ نے مہاجرین مکہ کے لیے کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار و مہاجرین میں رشتہ اخوت قائم کیا تو انصار نے بڑی خوشی کے ساتھ مہاجرین کو نہ صرف اپنے گھروں میں ٹھہرایا بلکہ اپنی جائیداد تک میں انہیں شریک کیا۔ یعنی بچوں، اگر آپ کو یاد ہو کہ جب مکہ میں مسلمانوں کو کفار مکہ نے بے حد ظلم کیا ان کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے بہت سارے مکہ کے مسلمانوں کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ تو جب یہ لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ان کے پاس کچھ نہ تھا، یعنی یہ لوگ اپنا سامان، اپنا گھر بار مکہ میں ہی چھوڑ آئے تھے اور مدینے میں خالی ہاتھ آئے تھے۔ تو اس وقت مدینہ کے لوگوں نے ان لوگوں کا بہت خوش دلی اور کھلے دل سے استقبال کیا اور ان لوگوں کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے تاکہ وہاں سے آنے والے مہاجرین کو پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 9 میں فرمایا، اور ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں، خواہ ان کو خود احتیاج ہی ہو۔ جذبہ ایثار اگر دیکھنا ہو تو جنگ یرموک کو یاد کرنا چاہیے، جب چند مجاہدین زخمی ہو کر گر پڑے اور پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے اور پانی مانگ رہے تھے۔ ایک مجاہد کا وہاں سے گزر ہوا تو انہیں پانی پلانے کا کہا۔ وہ مجاہد پانی پلانے کے لیے جھکے تو زخمی مجاہد نے برابر والے مجاہد کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بھی پیاس سے تڑپ رہا ہے، پہلے اس سے پلاؤ۔ جب اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے تیسرے مجاہد کی طرف اشارہ کیا اور کہا اسے پانی پلاؤ۔ جب اس کے پاس پہنچے تو وہ شدید زخمی تھے اور راہ حق میں شہید ہو چکے تھے۔ واپس دوسرے مجاہد کے پاس پہنچے تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے، اور جب سب سے پہلے والے کے پاس پہنچے تو وہ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے تھے۔ ایثار کی ایسی اعلیٰ ترین مثالیں جن میں اپنی جان تک قربان کرنی پڑ جائے بہت کم ملتی ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ جو حدیث پاک میں ہے کہ ایک دفعہ ایک شہری مسجد نبوی میں حاضر ہوا، وہ بھوکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج رات جو شخص اس کو مہمان بنائے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا۔ چنانچہ یہ نیکی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی۔ وہ اس مہمان کو اپنے گھر لے گئے۔ بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بیوی نے کہا صرف بچوں کا کھانا ہے۔
انہوں نے کہا بچوں کو سلا دو، ہم دونوں بھی بھوکے رہیں گے، جب کھانے کے وقت ہو جائے تو تم چراغ کو بجھا دینا۔ کھانے کے وقت ہم مہمان کے ساتھ کھانے کا بہانہ کریں گے تاکہ وہ یہ سمجھے کہ ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ صبح کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب وہ صحابی حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اس حسن سلوک سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے ہیں۔ سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ترجمہ اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مہاجرین سے پہلے ہجرت کر کے گھر یعنی مدینہ میں مقیم اور ایمان میں مستقل رہے، اور جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اور جو کچھ ان کو ملا ہے اس سے اپنے دل میں کچھ خواہش اور خلش نہیں پاتے اور ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں، خواہ ان کو خود احتیاج ہی نہ ہو، اور جو شخص حرص نفس سے بچا لیا گیا تو ایسے لوگ مراد پانے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں ایثار کی اہمیت اور فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ حضور ایثار کا جذبہ رکھنے والوں کی اللہ تعالیٰ بہت قدر کرتا ہے اور ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو کوئی خواہش ہوئی اور اس نے اسے روک کر اور اپنے نفس کو چھوڑ کر دوسرے کے لیے ایثار کیا تو اس کی مغفرت ہو گئی۔ واضح رہے کہ ایثار اپنی پسندیدہ چیزوں کی قربانی کا نام ہے، یعنی وہ چیز جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو، جب آپ وہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کی قربانی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ قربانی بہت پسند آتی ہے۔ ناقابل استعمال، پرانی یا خراب اور ناپسندیدہ اشیاء یا کسی سامان کو دے دینا ایثار نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اسے اپنے لیے پسند ہو۔ اپنی زندگی، مال، نعمتیں سب اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قربان کر دینا آخرت کی فلاح و کامرانی کے حصول کی ضمانت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایثار و قربانی کی بہترین مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صدقات، مال غنیمت، زکوٰۃ وغیرہ کی مد میں ڈھیروں مال آتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کچھ غربا اور مساکین میں تقسیم فرما دیتے تھے۔ پورا عرب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر نگین آ چکا تھا، لیکن عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کئی کئی دن تک چولہا نہ جلتا۔ اس کے باوجود آپ کسی سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے۔ ایک مرتبہ گھر میں بکری کے دودھ کے سوا کچھ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سارا دودھ مہمانوں کو پلا دیا اور خود بھوکے رہے۔ بچوں، پاکستانی عوام نے جنگ اور دہشت گردی سے متاثرہ لوگوں کی ہر طرح سے مدد کی ہے۔ ناگہانی آفتوں، زلزلے اور سیلاب نے جب بھی تباہی مچائی تو پاکستانی عوام نے ہمیشہ اپنے بھائیوں کو سہارا دیا۔ 2005 میں ملک کے بالائی علاقوں میں آنے والے شدید زلزلے کے بعد پوری قوم متاثرین کی بحالی کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سیلاب کے موقع پر بھی لوگوں کی دل کھول کر مدد کی اور ایثار و قربانی کی اعلیٰ روایت کو برقرار رکھا۔ بین الاقوامی تحقیق کے مطابق پاکستانی
قوم آفت زدہ لوگوں کی امداد کرنے میں سرِ فہرست ہے۔ گو کہ پاکستان کا شمار دنیا کا امیر ممالک میں نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی یہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا دل دیا ہے۔ تو کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو، پاکستانی قوم ہر حالات سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مقابلہ کرتی ہے، ایک دوسرے کی مالی مدد کرتی ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ رمضان کے پروگرام دیکھیں ٹی وی پر تو آپ کو یقیناً اندازہ ہو جائے گا کہ ان پروگراموں میں لوگ دل کھول کر ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ پریشان اور بہت زیادہ مسائل سے لڑ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس زندگی کی بنیادی سہولتیں مثلاً خوراک، لباس اور گھر بھی نہیں ہوتے۔ تو اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایثار و قربانی کی صفت ہم تمام مسلمانوں میں الحمدللہ موجود ہے، اور ہر پریشانی کے حالات میں عوام مل کر ان مسئلوں کو حل کرتی ہے اور ان سے لڑتی ہے۔ تو بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس جذبے کو ماند نہ پڑنے دیں۔ یہ ملک اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے اور اس کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ اس کی قدر کریں اور جب بھی ضرورت ہو وطن کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ ہم سب اپنی اپنی حیثیت میں ملک اور عوام کی مدد کر سکتے ہیں۔ مثلاً ملک کے جنگلات کی حفاظت کر سکتے ہیں، پانی، گیس اور بجلی کے ذخائر کو احتیاط کے ساتھ استعمال کر کے اور ضائع نہ کر کے سب کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں۔ غربا کی تعلیم اور دیگر اخراجات کا بندوبست بھی کر سکتے ہیں۔ بچوں، 2005 کے زلزلے میں جو کشمیر اور شمالی علاقوں میں آیا تھا، اس کے لیے بھی لوگوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ ایثار کر کے متاثرین کی مشکلات میں ان کی مدد کی تھی۔ ان واقعات کا بیان کرنے سے میرا مطلب یا مراد یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اگر یہ واقعات نہیں دیکھے اپنی آنکھوں سے، لیکن اپنے بڑوں سے ضرور سنے ہوں گے، اور آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ کس طرح مشکل سے مشکل حالات میں بھی ہماری عوام نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ان مشکلات کا مقابلہ کیا۔ بچوں، جب بھی ملک و ملت پر مشکل گھڑی آئے تو پوری قوم متحد ہو کر اپنی ضروریات قربان کر کے ایثار کا بے مثال مظاہرہ کرے اور اپنے آباء و اجداد کے ایثار و قربانی کے اختیار کردہ جذبے کو مشعل راہ بنائیں اور ان کے راستوں پر چلیں، اور ملک و ملت کی سلامتی، امن و سکون، بھائی چارہ، ترقی، خوشحالی کے لیے ہر وقت کوشش کریں اور اس کے لیے محنت کریں۔ بچوں، یہاں پر ہمارا یہ سبق ختم ہوتا ہے، لیکن ابھی یہ ہمارا جو ہے آدھا حصہ ہوا اس سبق کا۔ جو بقیہ سبق بچ گیا ہے انشاءاللہ اپنے دوسرے لیکچر میں آپ کے سامنے بہت جلد حاضر ہوں گی، اور ہم سب اس سبق کو پورا مکمل پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ امید ہے کہ آپ اس لیکچر کو سننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے،
اور اپنے اندر ایثار کا جذبہ پیدا کریں گے اور دوسروں کو بھی ایثار کرنے کی ہدایت کریں گے اور تعلیم دیں گے، اور اپنے اسلامی واقعات کے علاوہ اپنے فوج اور عوام کے واقعات کو بھی، جو آپ سے چھوٹے بہن بھائی ہیں یا دوست ہیں، انہیں آپ ملک و ملت میں ایثار کے جذبے کے بارے میں ان کو بتائیں گے اور ان سے اچھی باتوں کو شیئر کریں گے، تاکہ انہیں بھی اپنے ملک و ملت سے محبت پیدا ہو اور ان میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ وہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہیں، کیونکہ ہماری قربانیوں سے ہی ہمارا ملک آج تک قائم ہے اور ہمیشہ انشاءاللہ قائم رہے گا۔ تو بچوں، یہاں تک سبق آپ کو یقیناً ضرور سمجھ آیا ہوگا۔ سبق کا بقیہ حصہ انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں آپ کو سمجھاؤں گی۔ انشاءاللہ بہت جلد اپنے نئے لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ جب تک یقیناً آپ اس سبق کو سمجھنے کی، پڑھنے کی اور اس کی اہم باتیں یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ حافظ۔